میرے عزیز و خدا بڑا خدا ہے. لکھا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں. غور کیجیے، جو اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں وہ اپنے عہد اور رحم کو 1000 پشت تک قائم رکھتا ہے. ہلیلویا. غور کیجیے، پچھلے ویک خدا نے یہ بات میرے دل میں ڈالی ہے نا، بس دعا میں تھا تو اس نے مجھ سے یہ کلام کیا کہ سو تو جان لے خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے. پچھلے سنڈے میں رپیٹ کر رہا ہوں، سو تو جان لے خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے. وہ وفادار خدا ہے جو اس سے محبت رکھتے ہیں، جو اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں. وہ 1000 پشت تک اپنے عہد اور رحم کو قائم رکھتا ہے. ہلیلویا. That's a wonderful God. اگر آپ اس کی محبت میں چل رہے ہیں، اگر آپ اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ آپ اس کی آواز پر کان لگائیں، تو یاد رکھیے خدا آپ کو بھولا نہیں ہے. وہ آپ کی پریشانیوں میں آپ کے ساتھ ہے، آپ کی مشکلوں میں آپ کے ساتھ ہے، آپ کی بیماریوں میں آپ کے ساتھ ہے، آپ کی مایوسیوں میں آپ کے ساتھ ہے، تاکہ ان سب حالات کو بدل ڈالے. ہلیلویا. آپ میں سے اکثر یہ سوچ کر مایوس ہو جاتے ہیں کہ شاید اب خدا نے بھی کچھ نہیں کرنا، اگر کرنا بھی ہے تو شاید یہ بھی نہیں کرنا. لیکن یاد رکھیے 38 برس اس وقت ہی گزرتے ہیں جہاں پر یسوع نہیں ہوتا. جہاں پر یسوع ہوتا ہے وہاں پر بھی نہیں لگتا. صرف اور صرف اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو that is the presence of God. آپ کو خدا کی حضوری کی ضرورت ہے. وہ شخص اس کے 5ویں باب میں اس لیے 38 برس سے حوض کے کنارے پڑا ہوا تھا کیونکہ اس کے پاس یسوع نہیں تھا. وہ آدمی کی تلاش میں لگا ہوا تھا. لیکن اگر وہ یسوع کی تلاش میں لگ جاتا تو ضرورت نہیں تھی کہ وہ 38 برس گزار دے. آج بھی ہمارے موت سے اس لیے رکے ہوئے ہیں، ہماری گواہیاں اس لیے رکی ہوئی ہیں، ہماری زندگی میں سامنے چیلنج اس لیے ہے کیونکہ ہم انسانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، خدا کے بیٹے یسوع کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. پلیز یسوع کی طرف دیکھنا شروع کر دیجیے. جہاں پر یسوع آ جاتا ہے وہاں عجائب ہونا شروع ہو جائیں گے. ہلیلویا. آئیے میرے ساتھ بائبل کو کھولیں. پیدائش کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 28ویں آیت ہے. اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. کلام کے پڑھے اور سنے جان کی برکت ہم سے تک پہنچے. خدا نے جب آدم اور حوا کو میرے بھائی میری بہنوں بنایا تو that's the first word. یہ پہلی بات ہے، اور جب پہلی بات کی ہے تو اس نے پہلی بات کا سٹارٹ ہی برکت سے کیا. اس نے ان کو برکت دی ہے اور برکت میں کیا کہا ہے؟ پھلو پھولو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. گرو اور ملٹیپلائی کرو، پھلدار ہو. خدا سے آتا ہے کہ آپ ملٹیپلائی کریں. یہ خدا کی برکت کا پلان ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ کے وسیلے سے زمین گلو کرے، زمین مہکے دہکے اور زمین پر آپ کا راج. لیکن یہ راج ہم خود مس کر رہے ہیں، یہ کوالٹی ہم خود مس کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے لیے چرچ اتنا امپورٹنٹ نہیں جتنی دنیا امپورٹنٹ ہے. آپ اپنی لائف کا کنٹرول کریں، اپنی زندگی پر غور کیجیے، اپنی اولاد کو سکھانا شروع کر دیجیے. یقین جانیے یہ بات آپ کی زندگی میں پورا ہونا شروع ہو جائے گا. آج ہماری زندگی میں وعدے اس لیے نہیں پورے ہو رہے کیونکہ ہمارا خاندان ابھی بھی پورا نہیں ہے خدا کی حضوری میں. خدا مایوس ہوا تھا ایک دفعہ. اس نے جب دیکھا کہ میں نے کہا ہے پھلو پھولو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، لیکن زمین پر تو گناہ ہی گناہ بڑھ رہا ہے. تو پیدائش کی کتاب اس کے 9ویں باب میں لکھا ہوا خدا دکھی ہوا اور اس نے کہا انسان کا گناہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ اب میں اسے بنانے پر دکھی ہوں. اگر آج کے ہم خدا کو رد کرتے اپنی دنیا کی لذتوں میں، اپنی گیمز میں، اپنے لائف سٹائل میں بزی، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں the church is not important، ہمارے کام زیادہ ضروری ہے، ہماری لائف زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو پھر مت بھولیے، کبھی مت بھولیے کہ یہ وعدہ آپ کی زندگی میں پورا ہوگا. آپ کی زندگی میں یہ وعدہ اس وقت پورا ہوگا جب آپ خدا کے ساتھ سٹینڈ دیں گے. لوکا کی کتاب اس کے 4 باب میں
लूसीफर यीशु मसीह के सामने आके खड़ा हो जाता है और उससे एक ही सवाल कर रहा होता है, और उसे पता क्या कह रहा होता है? लिखा है उसने पल भर में दुनिया की सारी शान शौकत दौलत उसे यीशु को दिखाया, उसने कहा ये सब कुछ मेरे पास और जिसे चाहता हूं उसे देता हूं, तो मुझे सजदा करना तुझे भी दे दूंगा। और गौर कीजिए, सिर्फ एक आदम की गलती की वजह से, एक नाफरमानी की वजह से, खुदा की एक दफा कलाम को रिजेक्ट करने की वजह से, ये पावर, ये अथॉरिटी जो सब कुछ खुदा ने पैदाइश पहला बाप उसके 28-29-30 आयत में हमें दी है, वो शैतान को ट्रांसफर हो चुकी है। खुदा ने ये बरकत हमें दी हुई है, दौलत हो, शान शौकत हो, दुनिया की सल्तनत हो, ये सारी अथॉरिटी इंसान को दी है जब खुदा ने इंसान को बनाया है। लेकिन आज लूसीफर के पास किस लिए ट्रांसफर होगी? क्योंकि इंसान के पास खुदा की हमद करने के लिए वक्त नहीं है। आज भी मुझे बता रहा था, मैं कह रहा था ढोल केला फला लैके पास कैसे फला को लेकर उधर जा रहा था, फला उधर जा रहा था, बस अपने में हंस रहा था। आप याद रखिए, ये ख्वाब खुद खुदा के जलाली मंसूबे को रद्द कर रहे हैं, और खुदा का जलाली मंसूबा रद्द करने की वजह से आज हमारी नस्लें, हमारे खानदान, हमारे घरानों पर लानत का कब्जा है, बरकत का नहीं है। तो पहली फर्स्ट डे जब खुदा ने इंसान को बनाया, उसने उन्हें बरकत दी, उसने लानत नहीं दी। लेकिन आप लोगों के पास जाएं, आप उनके खानदानों में जाएं, आप उनकी गवाहियां सुने, तो ऐसा लगता है कि नस्ल दर नस्ल बस काटे अच्छी लानतों के नीचे दबे हुए, परेशानी इनकी जिंदगी का हिस्सा, खुशियां हैं कि और खुदा इस बात के लिए दुखी है, और इसलिए दुखी है क्योंकि God wants to tell you again, खुदा आज आपको फिर से बता रहा है, इस प्लान फॉर योर लाइफ, ये आपकी जिंदगी का प्लान है। चर्च, we are the people, हम वो लोग हैं जिनका खुदा का कलाम पहुंच रहा है, और हमारे पर ये जिम्मेदारी कि हम उन बेटों बेटियों को जाके बताएं द प्लान ऑफ गॉड, खुदा का मंसूबा हमारी जिंदगी के लिए बरकत का है, ग्रो करने का है, प्रॉस्पर होने का है, फ्रूटफुल होने का है। हमारी जिंदगी में खुदा का प्लान ये नहीं जो हमारे साथ हो रहा है, इट्स नॉट द प्लान ऑफ द गॉड, ये खुदा का प्लान नहीं है। अगर ये खुदा का प्लान नहीं है तो उसकी वजह मैं और आप हैं। आप हिजकिय्याह उसके 22 बाब और उसकी 30वीं आयत को पढ़िए, वहां पर लिखा हुआ है, गौर कीजिए, हिजकिय्याह 22 बाब और उसकी 30 आयत में लिखा हुआ है, खुदा कह रहा है मैंने जमीन पर उनके दरमियान तलाश की कि कोई आदमी मिले, मैंने जमीन पर तलाश की कि कोई आदमी मिले। खुदा तलाश में है कि कोई आदमी मिले और वो मेरे प्लान का एग्जीक्यूट करे, बरकत देने को, ग्रो करने को, फंडाबंदी को और कलमे के प्लान को, लेकिन कोई नहीं मिल रहा। मेरे चीजों मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम आयत पढ़ी तो मैंने कहा खुदा सारे तुझे रिजेक्ट कर देंगे लेकिन मैं तुझे रिजेक्ट नहीं करूंगा। आई विल स्टैंड, मैं खड़ा होऊंगा, मैं रखनों में खड़ा होऊंगा, मैं फसील को बनाऊंगा और मैं तेरी बरकत का ऐलान करूंगा। हालेलुया। याद रखिए, God wants something, खुदा ऐसे लोगों की तलाश में है जो वाकई ऐसे लोग खड़े हो सके और वाकई दुनिया को रियलिटी बता सके, सच्चाई को बयान कर सके कि खुदा का प्लान हमारी जिंदगियों के लिए बढ़ने का है, ग्रो करने का है, फलदार होने का है, जमीन को मामूर और महकूम करने को है, खुदा की डोमिनियन को, खुदा के गलबे को जाहिर करने का है। ये आज हमारी जिंदगी में गलबा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी जिंदगी में नाफरमानी है, और जब तक नाफरमानी है उस वक्त शैतान हम पर गालिब है, उस वक्त हम पर खौफ गालिब है। लेकिन जहां पर नाफरमानी फरमाबरदारी में मेरे चीजों बदल जाती है, कलाम में लिखा है वो लोग खुदा को पसंद आ जाते हैं और खुदा उन्हें अपने पास बुला लेता है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 5वें बाब और उसकी 24वीं आयत में हनूक के बारे में लिखा हुआ है कि वो सो मच फेथफुल विद गॉड, वो खुदा के साथ इस कदर वफादार था, वो खुदा के साथ इस कदर महबूब था कि वो खुदा के साथ चलता रहा, और जब वो चलता रहा तो खुदा ने उसे उठा लिया। हालेलुया। अगर आप भी चाहते हैं खुदा आपको उठाना शुरू कर दे, खुदा आपको रेज करना शुरू कर दे, जमीन के सब कबीले आपके वसीला से बरकत पाना शुरू कर दे, लोग आपके वसीला से बरकत पाए, तो याद रखिए खुदा के साथ चलना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। प्लीज अपनी जिंदगियों को, एटीट्यूड को बदलिए। लिखा है ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर कान लगा,
इंसान की किताब उसके 30 बाब में लिखा हुआ है, मेरे बेटे मेरी बातों पर काम लगा। खुदा हमें बेटे और बेटियां गिनता है। वो फिर भी आप जितने मर्जी नाफरमान हो जाए, फिर भी वो ये नहीं कह रहा और गुनाहगार, बल्कि फिर कह रहा है मेरे बेटे मेरी बातों पर काम लगा। इनको अपने गले का दुआत बना ले, इनको अपने गले में रख ले ताकि 24 घंटे तेरी नजर चले। इसको तो अपने जहन नशीन कर ले ताकि ये माइंड में बातें घूमती रहे। इसको तो अपने दिल पर नक्श कर ले। God's plan is that खुदा चाहता है कि बातें तुझे रट जाए, हिफ्ज हो जाए, और खाली तुझे नहीं रट जाए बल्कि सृष्टि पहला छठा बाब और उसकी 5वीं और 6वीं आयत में लिखा हुआ है, ये बातें जो आज के दिन मैं तुझे बता रहा हूँ ये तू इनको अपने ज़हन नशीन कर ले, ये तेरे दिल पर नक्श हो जाए। तू राह चलते उठते बैठते सोते जागते वक्त इनको याद रखना और तू अपनी नस्ल को इन बातों को बताना। खुदा ये चाहता है कि ये सिर्फ तू अपने तक ही न रखी बल्कि तू अपनी नस्ल को, अपने बच्चों को बताना, ताकि उसका वो है जो नस्ल दर नस्ल है वो आपकी जिंदगी में पूरा हो। प्लीज God wants to grow you। खुदा आपको बढ़ता हुआ देखना चाहता है। यीशु के नाम को मेरे भाइयों मेरी बहनों उसको जलाल मिलेगा जब आपकी जिंदगी में गवाहियां आएंगी, जब आपके घाटे नफा में बदलना शुरू हो जाएंगे, जब आपके पास एक नहीं बल्कि 3-3 4-4 नौकरियां होंगी, जब आपके पास बरकतों के दरवाजे होंगे, जब आप सिर्फ घरों के मालिक नहीं होंगे बल्कि आपके पास पलासे होंगे, उस खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। ये जलाल नहीं है, ये गवाहियां नहीं है। हाथ बड़ा तंग है, ऐसी बड़ी परेशानी है, ऐसी बड़ी मजबूरी, ये खुदा नहीं है। इसका मतलब है अगर आप इस हालात में हैं तो आपकी जिंदगी में यीशु नहीं है। कहीं ना कहीं कोई नाफरमानी आपकी जिंदगी में काम कर रही हो, ये नाफरमानी आपकी बरकत को रोक रही है, ये लीक कर रही है। खुदावंद चाहता है कि हम उसकी फैमिली के जो लोग हैं, हम उसके जो खानदान के लोग हैं वो बढ़ते चले जाए, वो ग्रो करते चले जाए, दुनिया इनको ऑर्डर करे, दुनिया जाने कि ये वाकई खुदा के लोग हैं। क्योंकि यीशु ने खुद कहा मत्ती के इंजील उसके 5वें बाब और उसके अगले 24वीं आयत में कि जो शहर पहाड़ पर बसता है वो छुप नहीं सकता। जो शहर पहाड़ पर बसता है वो छुप नहीं सकता। मेरे अजीजों, इसी तरह अगर आप खुदावंद के हुक्मों को उसके आयत को मान रहे हैं तो याद रखिए गवाहियां आपके लिए है, बरकतें आपके लिए है, प्रॉस्पेरिटी आपके लिए है, फतह आपके लिए। ये फतह उस वक्त आएगी जब आप इस बात का तहैया कर लेते हैं कि कहीं मेरी और मेरे घराने की बात हम किसके साथ चलेंगे? खुदा के साथ। हम हालात के साथ स्टैंड नहीं लेंगे बल्कि खुदा के बेटे यीशु के साथ स्टैंड लेंगे। और याद रखिए जब आप यीशु के साथ स्टैंड लेंगे तो फिर अपनी बात नहीं करेंगे, आपकी होल फैमिली आपका पूरा खानदान यीशु के कदमों में आएगा। नॉट अ सिंगल बॉडी विल मिस इट। मूसा इस बात को जानता था, उसने कहा सिर्फ एक आदमी की बात नहीं, कुछ लोगों की बात नहीं, हम एक खोल भी नहीं छोड़ के जाएंगे। वो तो जानवर भी नहीं थे छोड़ना चाहते, हम अपनी पूरी नस्लों को घरों में छोड़ के आ रहे हैं, हम अपनी पूरी फैमिलीज पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये गल नहीं है और ये तकलीफ की बात है। वाई जहां से हमें बरकत मिलनी है, वाई जहां से हमें फतह मिलनी है, वाई जहां से हमें कुदरत और कलाम नाजिल होना है, हम उसके पास नहीं आ रहे, हम कहीं और जा रहे। ज़बूर 103 को पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को माफ करता है, वो तेरी सारी बीमारियों से तुझे शिफा देता है, वो तुझे अच्छी नेमतों से आसूदा करता है। सब कुछ अगर खुदावंद दे रहा है तो फिर हम खुदा के घर में क्यों नहीं है? फिर हमारे बच्चे खुदा के घर में क्यों नहीं है? हमारी फैमिली खुदा की हजूरी में क्यों नहीं है? ये एक सवाल है। और ये सवाल अगर आपकी जिंदगी में पूरा नहीं हो रहा तो शैतान आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। और ये खुदा का मंसूबा जो खुदा कर रहा है, खुदा ने उनको बरकत दी और उसने कहा आप फलो फलदार हो और जमीन को मामूर महकूम करो। ये प्लान पूरा नहीं होगा। प्लीज
इस बात को गौर कीजिए, खुदा नस्ल दर नस्ल चलना चाहता है। जब तूफान नूह आया तो नूह के ज़माने में तूफान गुजरने के बाद पैदाइश की किताब उसके नामे बाप को पढ़ा जाए तो वहां पर लिखा हुआ है, खुदा ने 9 बाब और उसकी 9 आयत को पढ़ी कैसे। आज भी से शुक्र हो, खुदा ने नूह और उनके बेटों से कहा, खाली नूह से नहीं कहा, लिखा है खुदा ने नूह और उसके बेटों से कहा, और क्या कहा, देखो मैं खुद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानवरों से जो तुम्हारे साथ है, क्या परिंदे, क्या चौपाए, क्या जमीन के जानवर, यानी जमीन के सब जानवरों के बारे में जो कश्ती से उतरे, अहद करता हूं। क्या करता हूं? और किनके साथ खुदा अहद कर रहा है? कीजिए, खुदा ने नूह और उसके बेटों से अहद किया। God's plan है कि ये ईमान, ये कलाम सिर्फ नूह तक ना रहे बल्कि इसके बेटों और उसकी आगे नस्ल तक ट्रांसफर हो। और जब ये अहद हुआ तो लिखा है, मैं इस अहद को तुम्हारे साथ कायम रखूंगा कि सब जानदार तूफान के पानी से फिर हलाक ना होंगे और न कभी जमीन को तबाह करने के लिए फिर तूफान आएगा। और खुदा ने कहा कि जो अहद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान, सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ है, पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए करेगा। खुदा ये बात कर रहा है। लेकिन अब 10वां बाब और उसकी 32वें आयत में पढ़ो, वहां पर लिखा है, नूह के बेटों के खानदान उनके ग्रोहों और नस्लों के एतबार से यही है, और तूफान के बाद जो कौमें जमीन पर जा बना मुनक्कस हुई उनमें से ही थी। ये बहुत सारी कौमें बन गई, ये ग्रोह करके तो आगे क्या हुआ, तमाम जमीन पर एक ही जुबान, एक ही बोली थी, क्योंकि ये सब एक ही थे। और ऐसा हुआ कि मशरिक के सफर करते करते उनको मुल्क सुनार में एक मैदान मिला और वहां बस गए, और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और इनको आग में फूंक पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया, और फिर कहने लगे, आओ हम अपने वास्ते एक शहर, एक बुर्ज बनाएं जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे, बनाएं और यहाँ अपना नाम करें, यहाँ अपना नाम करें। और ऐसा ना हो कि हम तमाम लोग इस जमीन पर बरगंदा हो जाएं। और खुदावंद इस शहर, इस बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। नाफरमानी इस हद तक बढ़ गई कि जब नूह के बाद उसकी नस्लें आई तो वो ना खुदा के कलाम को उन्होंने याद रखा, ना उसके उनकी बातों को, ना मैं जाऊँ बना तो अड्डा खुदा तू ही चल जो वहाँ की करना चाहते हैं आई के चाहिए साढ़े के काम। और करते करते उसके बाद जब अगली नस्ल आई तो ना उर्दू भी गाँव तोड़ गई, उर्दू अगली नस्ल आई तो उर्दू भी गाँव छाल मार देती है। और ये हालात इस हद तक हो गए, उन्हें क्या खुदा वही ऐसी सब कुछ, और वो बाबुल का बुर्ज बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बाबुल के बुर्ज की बुलंदी खुदा के तख्त से भी ऊंचाई पर होगी। पहले से याद रखिए, गुनाह की बुनियाद हम खुद अपनी जिंदगी में खुद रखते हैं। नाफरमानी की जड़ का बीज हमने खुद अपने खानदानों में बोया हुआ है, और जब तक ये बीज हमारे खानदानों में बोया रहेगा ये फलता फूलता रहेगा। इसको खुद हम नाफरमानी का पानी दे दें, खुद नाफरमानी का पानी दे दे के आज हम अपने खानदानों की तबाही और बर्बादी का इंतजाम कर रहे हैं, जिस तरह नूह के जमाना के लोगों ने किया है। क्योंकि नूह इस मामले में नाकाम हो गया है। He was a man of faith, वो ईमानदार आदमी था। कलाम में लिखा है पैदाइश 6 बाब में, जब खुदा ने देखा कि जमीन पर बहुत बदी फट गई है तो लिखा है दूसरी आयत में, खुदा ने नूह से कहा कि तू मुझे इस जहां में रास्तबाज नजर आया। वाकई तो रास्तबाज, लेकिन खुदा उसे ईमानदारों का बाप नहीं बना पा रहा। क्यों नहीं ईमानदारों का बाप बना पाया? क्योंकि उसकी नस्ल नाकाम हो रही है। आज अगर हम सिर्फ रास्तबाज हैं और हमारी नस्लें रास्तबाज नहीं है तो फिर याद रखिए बरकत रुक जाएगी, फतह रुक जाएगी, खुदा के वादे पूरे नहीं होंगे। यहां पर आप देखिए मेरे से, पैदाइश की किताब उसके 6 बाब और उसकी 9वीं आयत को पढ़ी। यहां पर लिखा है, नूह मर्द रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेयार था।
اور نوح خدا کے ساتھ چلتا تھا. نوح کیا تھا؟ اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا اور وہ خدا کے ساتھ. اور 11ویں میں لکھا پر زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی. اور خدا نے زمین پر نظر کیا، دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا. اور خدا نے نوح سے کہا تمام بشر کا خط میرے سامنے آ پہنچائے کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی ہے. سو دیکھ زمین سمیت میں ان کو ہلاک کروں گا. لیکن نوح کو نہیں ڈرا کر. نوح کو خدا بچانا چاہ رہا ہے. کیوں بچانا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ نوح راست باز، نوح خدا کے ساتھ راست باز ہے، خدا کے ایمان پر چلتا ہے. اب 8ویں باب اور اس کے پیچھے نوح نے خدا کے لیے مذبح بنایا ہے، اس نے قربانیاں گزرانی، اس نے اس کی راحت انگیز خوشبو لی ہے. خدا خوش ہو رہا ہے اور خدا اس سے وعدہ کر رہا ہے. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نوح کے بعد نوح کی نسل کیوں برباد ہو گئی؟ غور کیجیے. نوح کی نسل اس لیے برباد ہو رہی ہے کیونکہ نوح فیل ہو رہا ہے، نوح ناکام ہو رہا ہے. وہ اپنی نسل کو خدا کے احکام سنانے میں ناکام ہے. آج بھی ہمارے گھروں میں برکت اس لیے ٹرانسفر نہیں ہو پا رہی کیونکہ ہم صرف اور صرف ایک جنریشن تک، ایک نسل تک خدا کی راست بازی لے کر چل رہے ہیں. اگلی جنریشن تک خدا کی راست بازی ٹرانسفر کر نہیں پا رہے. داؤد سے سیکھیے میرے سے. داؤد بادشاہ تھا، وہ آپ سے زیادہ بزی تھا، اس کے پاس زیادہ اسائنمنٹ تھی، اس کے پاس صرف جواب نہیں تھے، اس کے پاس پورا ملک تھا، ہر طرح کے مسئلے دیکھنے ہوتے تھے. لیکن پھر بھی جب وہ بوڑھا ہو گیا تو پہلا تاریخ اس کے 30ویں باب کو پڑھیے. اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو بلایا اور اس نے اپنے سارے آئین اور احکام خدا کے بارے میں اسے سکھائے اور اسے کہا تو یاد رکھنا، تو یاد رکھنا کہ خداوند تیرے خدا نے، تیرے باپ دادا کے خدا نے تیرے باپ کو بھیڑ سالہ سے، وہ خود اپنے بیٹے کو بتا رہا ہے کہ تیرے باپ دادا کے خدا نے تیرے باپ کو بھیڑ سالہ سے پیڑا چلانے کو چنیا ہے اور پھر مجھے اس قوم کا پیشوا بنایا ہے. اگر تو اس کے حکموں کو مانے گا، اس کی راہوں پر چلے گا تو میرا خدا تجھے اس سے بھی زیادہ زورآور ہے. اس نے اپنے بیٹے کو سکھایا اور جب اس نے سکھایا تو کلام میں لکھا ہے سلیمان نے بات کو مانا ہے. دوسرا تاریخ اس کے پہلے باب میں لکھا ہے سلیمان نے اپنے باپ کی مذبح پر جا کر خدا کے حضور 7,000 جانوروں کی قربانیاں گزرانی ہیں. آپ غور کیجیے، خدا نسل در نسل برکت کیوں نہ دے گا؟ خدا اس وقت ہی برکت دے گا، خدا اس وقت ہی فتح دے گا جب آپ اس بات پر سٹینڈ لیں گے کہ صرف میں نہیں بلکہ میری فیملی، میرے بچے اور میرے بچوں کے بچے خداوند تیرے کلام پر چلیں. نوح اس اپرچونٹی کو مس کر گیا ہے. حالانکہ خدا نوح سے کہہ رہا ہے تو میری نظر میں راست باز ہے، لیکن نوح صرف اپنی حد تک راست باز رہا ہے. اس کی راست بازی اس کے خاندان میں، اس کی فیملی میں ٹرانسفر نہیں ہو سکی اور یہ راست بازی ٹرانسفر نہ ہونے کی وجہ سے نوح کی اگلی نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے. اس لیے میرے عزیزوں میری آپ سے ریکویسٹ ہے، غور کیجیے. خدا نے آپ کے ساتھ برکت کا وعدہ کیا ہوا ہے. کیا یہ برکت آپ کے خاندان اور آپ کی نسلوں میں سرایت کر رہی ہے؟ آپ کے بچوں کے بچوں تک یہ راست بازی پہنچ رہی ہے؟ اگر نہیں پہنچ رہی تو پلیز اس پر ورک آؤٹ کیجیے، اس کے لیے دعا کیجیے اور مسلسل دعا کیجیے. اور اس وقت تک دعا کیجیے جب تک رزلٹس نہیں آتے. اس وقت تک بات کیجیے، اس وقت تک ریزسٹ کیجیے، مقابلہ کیجیے جب تک شیطان پیچھے نہیں ہٹ جاتا. کلام میں لکھا ہوا ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا. شیطان کی سب سے پرائمری ٹاسک کام یہی ہے کہ وہ مزاحمت کرتا ہے. دوسرا پہلا تسالونیکیوں اس کے دوسرے باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے پالوس کہتا ہے میں نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں بلکہ 3 بار تمہارے پاس آنا چاہا لیکن شیطان نے ہمارے راستے کو روکے رکھا. شیطان آپ کی دعاؤں کو بلاک کرتا، شیطان آپ کے بچوں میں خدا کے کلام کو پھلنے پھولنے اور بڑھنے سے روک رہا ہے. شیطان آپ کے بچوں کو برباد کر رہا ہے. کیا آپ اس کے لیے اویئرڈ ہیں؟ کیا آپ اس کے لیے تیار بیٹھے ہوئے؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ اگر نہیں تو پلیز اس بات کے لیے فوکس کیجیے کیونکہ نوح کی طرح آپ کی نسل بھی بربادی کی طرف جا رہی ہے. آپ کے بیٹوں اور بیٹیاں بھی خدا سے دور جا رہے ہیں اور اگر یہ خدا سے دور جا رہے ہیں تو یاد رکھیے گا
یہ اپنی غلامی کا شکار ہو جائے گی، یہ غربت اور قال کا شکار ہو جائے گی، یہ بیکاریت سے زندگی گزارے گی، ان کی زندگی میں خدا کی فتح نہیں رہے گی، آپ کی زندگیوں میں مایوسی اور لعنتیں آپ پر آگے ٹھہر جائیں گی۔ اگر آپ ان سے بچنا چاہتے تو پلیز اس کے لیے اسٹینڈ لیجیے، اس کے لیے خدا کے حضور میں اپنے بچوں اور اپنی فیملی پر توجہ دیجیے۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوتا خادم کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے چرچ کو بدلنا ہے تو پھر خاندانوں کو بدلیے، اور اگر خاندان کو بدلنا ہے تو پھر اپنے آپ کو بدلیے۔ آپ کتنے دعا دو، آپ خدا کے ساتھ کتنے وفادار ہیں؟ اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو خدا بھی آپ کی آواز پر اور آپ کی دعاؤں پر کام لگائے گا۔ دوسرا تواریخ اس کے 16 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہوا ہے، خدا کی آنکھیں زمین کے چاروں طرف، خدا کی آنکھیں ساری زمین پر پھر رہی ہیں۔ خدا کی آنکھیں، غور کیجیے، خدا کی آنکھیں زمین پر ساری طرف گردش کر رہی ہیں، پھر رہی ہیں۔ اور کیوں پھر رہی ہیں؟ تاکہ وہ ان کی مدد میں اپنے کی کمی دکھائے جو اس کے حضور میں کامل ہے۔ جو لوگ اس کے ساتھ پرفیکٹ ہیں، جو لوگ اس کے ساتھ وفادار ہیں، جو لوگ اس کے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار ہیں۔ کلام میں لکھا ہوا ہے، دوسرا تواریخ اس کے 16 باب اور اس کی 9 آیت میں، خدا کی آنکھیں زمین پر وہ گردش کر رہی ہے، وہ گھوم پھر رہی ہے کہ کون ایسا آدمی ہے، کون ایسا وفادار اور کامل بیٹا ہے جس کا دل میرے ساتھ لگا ہوا ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور جب آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر یقین جانیے فتح کی زندگی مانا شروع ہو جائے گی۔ آسمان ایسے نہیں کھلتا۔ اب میں نہیں سوچی پہ رہنے اللہ کرے فلانا دعا کرتے نہیں، آسمان اگر آپ کھلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دعا کرتے ہیں۔ لوکا 3 باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، پھر لوگ بپتسمہ لے رہے تھے تو یسوع بھی وہاں سے بپتسمہ لے کر، یردن سے لوگ بپتسمہ لے تو یسوع بھی بپتسمہ لے کر یردن سے باہر نکلا تو اس نے دعا کرنا شروع کر دی تاکہ خدا کا آسمان کھل جائے۔ آپ پلیز کھولیے گا لوکا 3 باب اور اس کی 20 آیت میں، اگر آپ میں سے کوئی پڑھ رہا ہے آپ کو غور کیجیے، آسمان ہمیں نہیں کھولنا۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہر اچھی برکت تو قابل انعام آسمانوں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے تو پھر آسمان کو آپ کو کھلتا ہوا دیکھنا چاہیے، کیونکہ آسمان نہیں کھلے گا اگر آپ کے لیے اس کا آسمان بند ہو جائے گا تو پھر آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، میں پڑھیے پلیز، مل گئے؟ جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا، جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا تو لوگ کی کوشش نہیں کر رہے، لیکن آگے لکھا ہے یسوع بھی بپتسمہ لے کر کیا کر رہا تھا؟ دعا کر رہا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایسا ہوا کہ آسمان کھل اور آسمان کھل گیا۔ میرے عزیزو، ہم لوگوں کی طرح سے بپتسمے کی حد تک ہی رہ گئے۔ اگر آپ بپتسمے کی حد تک رہیں گے تو آپ کبھی بھی پھل نہیں سکتے، آپ کبھی بھی بڑھ نہیں سکتے، آپ کبھی بھی زوراور نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو زوراور دیکھنا ہے، آپ کو بابرکت ہونا ہے، اگر آپ نے فتح کو دیکھنی ہے تو پھر آپ کو دعا کرنی ہے۔ جب آپ دعا کریں گے تو خدا کا آسمان کھل جائے گا۔ دعا شیطان کو مزاحمت کرنے سے روکتی ہے، دعا کرنے سے خدا کے فرشتے آپ کے بیہاف پر جنگ کرتے ہیں۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو مسلسل دعا کرنے کا ریولیشن دینا تھا، تو متی لوکا کی انجیل اس کے 18ویں باب میں لکھا ہے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنے کی غرض سے اس نے انہیں ایک تمثیل سنائی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس تمثیل میں ایک بے ایمان قاضی ہے، اور اس بے ایمان قاضی کی یہ کوالٹی تھی کہ یہ نہ خدا سے ڈرتا تھا اور نہ انسان کا لحاظ کرتا تھا۔ ایک کسی کی بات نہیں سن رہا، یہ صرف اپنی مانتا ہے، لیکن اس کے دروازے پر ایک غریب بیوہ جس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، جس کی کوئی اپروچ نہیں تھی، جس کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، جس کی کوئی سلامداری تھی، یہ صرف روز آ کر دروازہ ناک کرتی تھی اور کہتی تھی میرا انصاف کر۔ تو آگے لکھا ہے، یسوع نے کہا سنو یہ بے ایمان قاضی کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا اس بیوہ نے میرا ناک پہ دم کر رکھا ہے، اس لیے میں اس کا انصاف کروں گا۔ اور 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پھر خدا اپنے برگزیدہ بیٹوں بیٹیوں کا انصاف کیوں نہ کرے گا جو رات دن اس سے دعا کرتے ہیں۔ کیا آپ رات دن اس سے دعا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ کیا آپ رات دن اپنے شوہر کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو آپ خود اپنے اوپر خدا کی برکت کی بجائے لعنت کو تھوپ رہے ہیں۔
لیکن اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو پھر یقین جانیے خدا اپنے برگزیدوں کا صاف ضرور کرے گا۔ آج پرابلم یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دعا نہیں ہے، اور اگر ہماری زندگی میں دعا نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، کیونکہ یہ برکت جو خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ برکت دی اور کل زمین کو پھولو اور معمور و محکوم کرو، وہ برکت اب ابلیس کے پاس سے نہیں گئی۔ آپ لوکا 4 باب کو پڑھو، وہاں پر لکھا ہوا ابلیس نے یسوع کو کہا کہ زمین کی ساری مال و دولت، سلطنت اور شان و شوکت میرے کول ہے، کیونکہ نافرمانی، اور اس نافرمانی کو، اس لعنت کی ضد کو کینسل کرنے کا راز صرف اور صرف خدا کا بیٹا یسوع ہے، اور یسوع اس وقت ہی کام کرے گا، یسوع کی قدرت اس وقت ہی کام کرے گی جب میرے بھائیوں میری بہنوں آپ اپنی زندگی میں دعا کی عادت ڈالیں۔ دعا وہ کنجی ہے جو خدا کا آسمان کھول دیتی ہے، اور یاد رکھیے گا صرف آسمان سے برکت آتی ہے، باقی زمین میں کچھ نہیں جاتا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، لکھوایا جا رہا ہے ہر کسی کے پاس دینے کو اجر میرے پاس ہے۔ بنیا بولا اپنے رہنے میں میرا بڑی گا نیکیاں کی تھی، میں صحیح کی تھی نہیں کرتا، یہ میری چنگی کی تھی، یہ میری نیکی کا پانی دیتا ہے، پتہ نہیں اس طرح کے اور ورڈز ہوتے ہیں جو ہم اکثر گرے شکوے کر کے میں جنہیں اینج کیتا ہے میں نے کیڑا صلہ دیتا ہے، لیکن کلام میں خدا لکھوا رہا ہے، کہہ رہا ہے لکھ ہر کسی کے پاس دینے کے اجر میرے پاس ہے۔ خدا آپ کو اجر دے گا، خدا آپ کو فتح دے گا۔ میں تیری بڑی دعا کی تھی لیکن انہیں دیتے تو نہیں تھی، وہ جنہیں مرضی کرے تو ہی دعا کی تھی، لیکن دعا میں کی کمزور ہو گئے تو آج تو ہی تو ہو گئے۔ یہ بے وقوفی ہے۔ یسایہ 55 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، جو کلام میرے منہ سے نکلا ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہیں ہوتا۔ خدا کے منہ سے جو کلام نکلا وہ ہرگز بے تاثیر نہیں ہوتا۔ میرے ذکر خدا کے وعدے اور اس کی نعمتیں لا تبدیل ہیں۔ Calling and the gifts of God are not changeable۔ خدا کی بلاویں اور اس کی نعمتیں لا تبدیل ہیں، وہ چینج نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ چینج نہیں ہو سکتی تو پھر غور کیجیے خدا نے ہمیں کیا کرا ہے۔ اس نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھولو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ The God has blessed us۔ خدا نے مجھے برکت دی ہے، اور اس برکت کو ریپیٹ کرنا، آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے، نہیں کہنا میں مار گیا تھا، میں تو گیا۔ منو کی دیتا ہے خدا نے۔ یہ خطرناک سچویشن ہے، زندگی موت آپ کی زبان میں ہے، جیسے آپ کے اندیشے ہیں ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ ایوب کی کتاب اس کے 30 باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، جیسا میں خیال کرتا ہوں ویسے ہی میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ خیال کر کے بیٹھے ہوئے منو کو ایسے لگ رہا ہے میں اجڑ جا رہا ہے تو واقعی اجڑ جائے۔ کلام کو پڑھیں، کلام کو بولیں اور کلام کو دیکھیں، اس میں خدا کے آپ کے لیے کیا منصوبے ہے۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ برباد ہو، خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ گمراہی کا شکار ہو، خدا یہ نہیں چاہتا۔ اگر وہ یہ نہیں چاہتا اور آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر دعا کریں۔ اس بیوہ سے سیکھیے، اس بیوہ نے فیصلہ کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ قاضی بے ایمان ہے، یہ قاضی کسی کی نہیں سنتا، یہ نہ خدا کا خوف رکھتا ہے نہ آدمی کا لحاظ کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا دروازہ نوک کر دیتا۔ تاکہ لکھا ہے خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف کیوں نہیں کرے گا؟ خدا میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کا انصاف کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کی سچویشن آپ کے حالات سے خوش نہیں ہے، کیا آپ اس کے ساتھ متفق؟ آپ جہاں پر ہیں خدا آپ کو یہاں پر نہیں رکھنا چاہتا، وہ چاہتا ہے آپ کا لیول ریس ہو، آپ اس سے آگے بڑھے۔ اگر آپ کے پاس ایک ہے تو آپ کے پاس 2 ہو، آپ کے پاس 2 ہے تو وہ 4 ہو، کیونکہ خدا آپ کو کنٹینیوسلی گروتھ میں دیکھنا چاہتا ہے، کنٹینیوسلی بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے بریک نہیں لائی، اس نے کہیں بھی بریک نہیں لگائی۔ ابراہم سے سیکھیے، خدا نے ابراہم کو جب پہلی دفعہ بلایا تو اس نے کہا کہ تو اپنے رشتہ داروں ناطے داروں کو تو چھوڑ
اور میرے ساتھ چل میں تجھے برکت دوں گا. اور طور پہ اس نے برکت دے دی. لیکن جب اس نے برکت دے دی تھی ابراہیم دے سے بریک نہیں لگی. خدا نے جب دوبارہ اسے آزمایا تو پیدائش 22ویں باب میں لکھا ہوا ہے جب وہ اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے لگا تو خدا پھر بولا اسے کہا اب میں جان گیا کہ تو واقعی میرے ساتھ وفادار ہے, اس لیے میں اپنے آپ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تجھے برکت پر برکت دوں گا, برکت پر برکت دوں گا. حالانکہ پہلے کہہ رہے میں تجھے برکت دوں گا, لیکن نہیں, اتنے اسٹاپ نہیں ہوا بلکہ خدا کو لیول آگے چلا کر وہ کہہ رہا ہے اب میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. صرف برکت تک محدود نہ رہے بلکہ برکت پر برکت پانے کے وارث بننے کی کوشش کیجیے, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے. لیکن یہ اس وقت آپ ہوں گے جب آپ جانیں گے وہ سپنا میرے عزیزوں اس زمین پر سے وفادار لوگوں کی کمی ہے, ورنہ اس کی وفاداری کا ہاتھ کبھی نہیں رکتا. آج کمزوریاں صرف ہمارے اندر ہیں. ہم نے خود ایسے حالات اور اپنی زندگی میں ایسی سچویشنز پیدا کی ہیں کہ جس کی وجہ سے خدا کی برکتیں اور وہ نعمتوں کا آسمان ہمارے لیے کھولنے کی بجائے بند پڑا ہوا ہے. ورنہ آسمان پر خدا بے چین بیٹھا ہوا ہے. کوئی ایسا آدمی مل جائے, کوئی ایسا شخص مل جائے, کوئی ایسی بیٹی مل جائے جو خدا کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اسٹینڈ لینے کے لیے تیار ہو جائے. پلیز اپنی زندگی میں 3 چیزیں یاد رکھیے, یہ آپ کی زندگی میں فتح لے کر آئیں گے, ان کی پریکٹس کیجیے. پہلی چیز, آپ کو پہلی بات یہ معلوم ہونی چاہیے آپ آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور اگر آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو خدا آپ کے ساتھ فیلوشپ کرنا چاہتا ہے, وہ شراکت کرنا چاہتا ہے. پہلا یوحنا اس کے پہلے باب کو کھولیے, یہاں پر لکھا ہوا ہے جیسا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سنا ہے اپنے کانوں سے ویسا ہی ہم تمہیں بتا رہے ہیں. یہ پہلی چیز ہے, ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور خدا ہم سے فیلوشپ کرنا چاہتا ہے. خدا ابراہیم سے فیلوشپ کرتا ہے, خدا نوح کے ساتھ باتیں کرتا ہے, خدا آدم کے ساتھ باتیں کرتا ہے. اب کلام کو کھول کے پڑھنا شروع کر دیجیے. خدا داؤد سے باتیں کرتا تھا, خدا ساموئیل سے باتیں کرتا تھا, خدا یشوع سے باتیں کرتا تھا, خدا موسیٰ سے روبرو آ کے باتیں کرتا تھا. اور کلام میں لکھا ہے لوکا کے دن اس کے 4 باب میں یسوع ساری رات دعا میں گزار دیتا تاکہ وہ خدا اس کے ساتھ باتیں کرے. خدا آپ کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا. جی پڑھیے کیا لکھا ہوا اس کی پہلی ہے. اور زندگی کے کلام کی عبارت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا. یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں, اور اسے ہمیشہ کی زندگی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی. جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ. ہاللیلویا. یہاں اپنی گواہی دے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے وہ زندگی کے کلام کے بارے میں تمہیں بتا رہا ہوں جو ہم نے سنا بھی ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور اس پہ غور بھی کیا اور ہاتھوں سے چھوا ہے. اور یہی زندگی کا کلام میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو. کسی آیت میں لکھا تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہو. پلیز غور کیجیے, ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ. خدا چاہتا ہے کہ ہماری فیلوشپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہو. یہاں کی انجیل اس کے 15 باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہوا ہے, ٹائم نہیں میں زبانی بول رہا ہوں, وہاں پر لکھا ہوا ہے یسوع نے کہا جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا اور میرے حکموں پر عمل کرتا ہے. غور کیجیے 2 چیزیں, جو مجھ سے محبت رکھتا اور میرے حکموں پر عمل کرتا, میں اور میرا باپ آ کر اس کے ساتھ شراکت کریں گے. غور کیجیے, جب آپ خدا سے محبت کرتے ہیں, جب آپ اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو
تو یسوع کہہ رہا ہے میں اور میرا باپ اس کے ساتھ آ کر کیا کریں گے؟ شراکت کریں گے. The first important thing, اگر آپ برکت کے وارث ہونا چاہتے ہیں اور خدا کا وہ وعدہ جو خدا نے آدم اور حوا کے ساتھ کیا ہے وہ اس وقت پورا ہوگا جب آپ باپ کے ساتھ شراکت کریں. آدم اور حوا جب تک خدا کے ساتھ شراکت کی فیلوشپ میں تھے ان کی زندگی میں گناہ نہیں تھا اور عدن میں تھے. اور عدن وہ جگہ تھی جہاں پر خدا ان کے ساتھ آ کے فیلوشپ کرتا تھا، باتیں کرتا تھا. لیکن جیسے ہی وقت سے نکل گئے فیلوشپ کا خاتمہ ہو گیا، برکت لیپس ہو گئی اور پھر لعنت ہو جاتی ہے. آج بھی ہے اگر آپ کی شراکت باپ کے ساتھ ہے اور اس کے بیٹے یسوع کے ساتھ ہے تو پھر آپ کی زندگی میں برکت لازمی ہے. اور شراکت اس وقت ہی ہوگی جب آپ خدا کے ساتھ پرسنل ٹائم گزارنا شروع کریں. دوسری چیز اپنی زندگی میں یاد رکھیے، نو میٹر وٹ ایور دا سرکمسٹانسز آر، کیا حالات کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی سچویشن آپ کو کیا بتا رہی ہے، یاد رکھیے اپنی زندگی میں شکر گزاری کر ریولیشن کو لے لیجیے. لکھا ہے پہلا تسلونیکی اس کی 5ویں باب اور اس کی 17ویں آیت میں ہر بات میں مسیح یسوع میں خدا باپ کی بابت شکر گزاری کرو. آپ کو ہر ایک سچویشن کے لیے، ہر حالات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، اس کی حمد کرنی ہے. اور جب آپ اس کی شکر گزاری، اس کی حمد کریں گے تو پھر یقین جانیے سچویشن چینج ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کی جنگ ہاری بھی کیوں نہ ہو وہ جیتی جائے گی. یعنی کی دیوار کتنی کیوں نہ مضبوط ہو جائے، جب آپ ورشپ کے حمد و ستائش کے نعرے لگائیں گے یہ دیوار گر جائے گی. سچویشن کتنی کیوں نہ مشکل ہو جائے، جب آپ کے ہونٹوں پر ستائش اور حمد کے نغمے ہوں گے فتح آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع ہو جائے. مجھے پرسوں ایک بہن بتا رہی، انہوں نے کہا بھائی صاحب لاسٹ ویک جب میں نے آپ کو 5,000 کا بلس کیا تو میرے گھر میں آنا نہیں تھا. تو میں جب صبح کام پر جانے لگی تو میں نے یہ کہہ کر شکر گزاری کرنا شروع کر دی کہ خداوند تیرا شکر ہو، بے شک میرے گھر میں آتا نہیں ہے لیکن میں تیری شکر گزاری اور تیری تعریف کروں. وہ کہتی جب میں کام پر گئی تو آگے سے جہاں پر میں جاب کرتی ہوں وہاں پر کسی ان کے مالک نے 5,000 روپے بلس کر دیا. اس میں تعلیم دعا کی ضرورت ہے. اس میں پاسٹر نے کیا کیا، اس میں کوئی بھی کچھ نہیں کرتا. سمپل کنیکشن. جہاں پر ورشپ ہوتی ہے، جہاں پر حمد و ستائش ہوتی ہے وہاں پر خدا تخت نشین ہو جاتا ہے. زبور 34 میں لکھا ہوا ہے خدا اسرائیل کی حمد و ستائش پر تخت نشین ہوتا ہے. یاد رکھیے دعا کو لوگ ہمیشہ شکر گزاری سے کھڑے ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس کچھ بھی شکر گزاری کرنے کو نہیں ہے تو جنمات کے لیے اپنی آنکھیں بند کیا کریں اور ان چیزوں کو، ان برکتوں کو گننا شروع کر دیں جو آپ کے پاس آلریڈی ہے. یقین جانیے آپ کو شکر گزاری کرنا آ جائے گا. ہم میں سے بہت سارے لوگ صرف اپنی موجودہ صورتحال کو دیکھنے کے پریشان ہونے لگے ہیں. خداوند قرضے والے سر پہ چڑھ گئے، دکان اندر دار سودا نہیں اپنی پر، گیس دے سلنڈر مک گئے، فلانے دے پیسے دیتے انہیں فون کر دیتا ہے، پٹھانے دے پیسے دیتے سنوں کس طرح بھی بوٹ کاٹے گا کی کرتے ہیں پتہ نہیں لگ رہے. ہم خدا کو نیگیٹیوٹی فیڈ کرتے رہتے ہیں. گاڑ اس کا اندر گاڑ خدا ہے. جب آپ اس کی شکر گزاری کریں گے یہ کہنا شروع کر دیں گے خداوند تیرا شکر ہو، پچھلے مہینے پیسے دیتے گئے سن ایسی میرے ایمان کے میں کو کھانے سمت ہے ایسی مجھے پتہ ہے تنخواہ کٹی گئی ہے لیکن خدا تیری برکتیں نہیں کم ہوئی، فتح آئے گی تو یہ کہتے فتح میں شروع ہو جائے گی. یہ تو ایسا تھاٹس، یہ ایٹیٹیوڈ، اور یہ ایٹیٹیوڈ جب آپ کی زندگی میں کام کرے گا میرے سے جو آپ کی زندگی میں فتح آنا شروع ہو جائے گا. تھرڈ اینڈ دا لاسٹ امپورٹنٹ فیتھفلنس، وفاداری ہے. آپ کتنے اس کے کلام کے لیے وفادار ہیں، آپ اس کی وفاداری کو، اس کے کلام کو پورا کرنے کے لیے کتنا بیدار ہے. کیونکہ یاد رکھیں جب خدا کے کلام کو پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو اسی وقت آپ کے سامنے شیطان کھڑا ہوتا ہے. اس وقت آپ کے سامنے شیطان سچویشنز کریٹ کرتا ہے. شیطان نے پوری کوشش کی کہ یسوع 40 دن کا روزہ نہ رکھ سکے. اس نے پورے طور پر زور لگایا کہ یسوع کو مایوس کرے. اس نے پورے طور پر سچویشن ایسی کریٹ کی، ایسے حالات پیدا کیے کہ خدا کے بیٹے یسوع کا مشن پورا نہ ہو سکے. لیکن ایوری ٹائم
यीशु ने शैतान को झटका। पहली दफा जब वो रोजा रखने लगे तो उसने हर दफा आजमाइश की, लेकिन यीशु ने उसे झटका। सेकंड टाइम जब यीशु ये कहकर अपने शागिर्दों को बताने लगा कि वे आदम सलीब पर चढ़ाया जाएगा और गैर कौमों के हवाले किया जाएगा और उसे मसलूब करेंगे, तो पतरस उसे साइड पर करके लान तान करने लग पड़ा और कहने लगा खुदावंद हरगिज़ मुझे ऐसा ना हो। लेकिन यीशु ने उसे झटका, उसने कहा आप लिस्ट दूर हो। लास्ट टाइम मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब में गतसमनी बाग में वो दुआ कर रहा है और दुआ करते करते शैतान उसके दिल में ये बात डाल रहा है और कह रहा है ऐ खुदावंद अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। लेकिन एट द वेरी मोमेंट खुदा ने फिर उसके दिल में डाला और उसने कहा नहीं, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी होगी। मेरे से जो आज आपकी जिंदगी में कितनी दफा शैतान आपको सुबह उठते सार कहता होगा नहीं नहीं चर्च नहीं करना, लेकिन खुदा का शुक्र आप इससे कर पड़ रहे हैं और आज आप बरकत पा रहे हैं। कितनी दफा ऐसे हालात और सिचुएशंस होती है शैतान आपको आपके घाटे दिखा रहा होता है, कह रहा होता है एटकी चंदाना नहीं खा सकता, एटकी जाने की नाम ही लेके कुछ नहीं। और ये आपके बेनिफिट के लिए, खुदा को किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्या खुदा को किसी चीज की नीड है? लेकिन हम फिर बरगलाए जाते हैं, फिर उसके धोखे में उसके फरेब में फंस जाते हैं और शैतान हमारी बरकत हमसे छीन लेता है, क्योंकि फायदामंद है। और अगर आप करेंगे तो यू विल सी द रिजल्ट्स, क्योंकि इसके साथ वादे हैं, इसके साथ फतह है, इसके साथ गलबा है। लेकिन जब आप उसके वादों को पूरा नहीं करते तो फिर वो बरकत पूरी नहीं होती। इसलिए प्लीज वफादार हो जाइए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपके हालात आपको कुछ भी बता रहे हो, आपने वफादार होना है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आपने शुक्रगुजारी करनी है, आपने हम के गीत गाने हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये जंग आपकी नहीं बल्कि खुदा की, और जब खुदा की जंग है तो वो कभी नहीं हारेगा। और आखिरी चीज, खुदा के साथ फेलोशिप करने की आदत आ जाए। दानियल दिन में 3 दफा खुदा के साथ जुड़ता है। दाऊद दिन में 7 दफा खुदा की हमद और सताइश करता। यीशु सुबह शाम दुआ करता। ईमानदारों, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, पिछले 6 दिन गुजरे हमने कितनी दुआ की। याद रखिए, हम रोज अपनी बरकत को लॉस कर रहे हैं। हालांकि असूल ये था कि जब मन बरसेगा तो सबसे पहले सुबह सुबह मुंह ने उठ के इकट्ठा करता है, मुंह ने उठ के इकट्ठा करता है। और परसों किसी फैमिली में बैठा गया ऐसे रोटी भी मुँह पा के शुक्र करते हैं, खा पी के कार मारते, खुदा मुझे पेट में चली गई तो बरकत देते हैं। हमारे पास तो ये भी नहीं है। अगर गैर को में दिन में 5 दफा नमाज पढ़नी और सारे ने सामने नमाज पढ़ रहे, कहीं लोगों ने सामने रोटी के लिए दुआ करने को चाहते हैं कि आखिरी न पढ़ दुआ, तो फिर वो ज्यादा दुआ बोले, वो शैतान को भी मानने वाले, फिर भी वो लिहाज नहीं कर रहे, सब कुछ कर रहे, बहुत पूरा माशरा, लेकिन फिर भी कह रहे नहीं। और हम जिंदा खुदा के मांगने वाले और फिर भी कह रहे साथ शर्म आती है, ऐਵੇਂ कोई आखिर है बहुत ही दुआ करती है। प्लीज आप जितनी दुआ करेंगे आप उतनी बरकत पाएंगे, खुदा आपको बरकत है। आइए मैं आपके लिए बरकत मांगना चाहता हूँ। अपने से जितने बीमार हैं